السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وی آر ہیئر اگین ود اندر ایپیسوڈ آف دا نصیحہ پوڈ کاسٹ. اینڈ میرے ساتھ نصیحہ کی جو ہماری شورا ہے اس کے دو اہم جو ہے نا کارکن موجود ہیں, ابو بکر اور یاسین. کیا حال ہیں آپ دونوں کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ, اللہ کا بہت شکر ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ سم تھنگ دیٹ آئی تھنک از ویری ویری امپورٹنٹ. It has to do with understanding what is the concept of تربیت, right? And یہ جو بچوں سے ریلیٹڈ جتنا کچھ ہے, اسپیشلی جیسے ہی ہم معاشرے میں جو اتنا بگاڑ دیکھ رہے ہیں, تو آئی تھنک everybody wants to understand this, and this is very apt for parents, but I think not just for parents, even for actually members in society جو کہ کسی جگہ کوئی بڑا بھائی ہے, کوئی معاشرے کا ایک فرد ہے, کوئی استاد ہے, کوئی معلم ہے, اس سب کے اعتبار سے. سو ابو بکر ہیز اے لاٹ آف کویسچنز آئی تھنک, اینڈ ابو بکر ہم آئی تھنک اس کو شروع کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ وی ڈڈ ڈسکس واز دس کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ایک پوڈ کاسٹ میں کور کرنا بہت ہی مشکل ہے. سو یو نو وی کین سورٹ آف اسٹارٹ ود اے بیسک فریم ورک ٹوڈے, اینڈ دین ان شاء اللہ ان دا کمنگ ایپیسوڈز وی کین موو بیونڈ دیٹ, اینڈ ہم اس پہ چیزیں بلڈ آن کرتے رہ سکتے ہیں تاکہ اس کو مکمل طریقے سے ایک پریکٹیکل اعتبار سے سمجھا جا سکے. آئی تھنک کہ جو بچوں کی تربیت ہے اس کے اوپر دیر آر نو ڈیفائنڈ رولس. ہر بندے کو کرنی پڑتی ہے. جو پیرنٹ بن گیا ہے ہی ہیز ٹو گو تھرو دس اسٹیج. اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر نا دیر آر ٹو ٹائپس آف ایکسٹریمس. ون ایکسٹریم وہ ہے جو کہتے ہیں کہ بچوں کو کھانا بھی انہوں نے کیا ہے, سانس بھی کیسے لینا ہے, وہ والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے. اینڈ دین دیر آر ادر ٹائپس آف پیرنٹس جو کہتے ہیں یار جائے گا دنیا میں, اسکول میں جائے گا, بھیجا بھی تو ہے نا, خود ہی سیکھ کے آئے گا, کیوں ہم اسکول میں اتنے پیسے لگا رہے ہیں, ان کا کام ہے تربیت کریں. تو وہاں پہ سمجھنا کہ تربیت ہے کیا اور یہ بیلنس کریٹ کیسے کرنا ہے, آئی تھنک یہ آنسر ہونا آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے. بالکل. تو اسی سے ڈسکشن شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس بیلنس میں جائیں, اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ تربیت ہوتی کیا ہے. واٹ از تربیہ ایکچولی؟ یاسین اف یو وڈ لائک ٹو ایڈ کہ تربیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور تربیت کیوں کرنی ہوتی ہے. Okay, so the word tarbiya, I think it comes from the root of rab, and jo rab itself ہے اس کے بہت سارے meanings ہیں. Obviously there is one understanding of rab that we mean master, right? But اس کے اندر پھر there is the notion of being the owner, the sustainer and all of that. And اس sustainer کے اندر ہی ایک meaning ہے of being a murabbi, which is the one who takes care, right? So I think اس کا جو ایک basic بنیادی مقصد ہے اور meaning ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو from point A point B تک پہنچانا, and in terms of growth, in terms of development, in terms of how اس کی اپنی productivity increase ہوتی ہے یا اس کی اپنی potential increase ہوتا ہے. and اس کی مثال جو ہے وہ جو عرب تھے اس کی مثال دیتے تھے جس طرح ایک آپ seed plant کرتے ہیں and then you see it nurture, right? ہاں, so I mean that's beautiful ویسے, کہ you know the notion of understanding that parents essentially by that definition then are caretakers. Yeah. They are not like moral police جو آپ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اینڈ جس زمرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے مربی حقیقی ہیں, یعنی ہمارے پالنے والے ہیں, تو you find very interesting that اللہ تعالیٰ despite his کل قدرت designed human beings in a manner that we were given choice, right? یعنی وہ ہمیں پال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو ایک براڈر اسکیم میں there are limitations, ٹھیک ہے. صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں قرآن اور وحی کے ذریعے سے ملتی ہے, پھر اس کے اندر لیکن ہمیں چوائس دی جاتی ہے. and I think جہاں بھی اس چوائس کو ہیمپر کیا جاتا ہے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. تو بھی نہیں اسی طرح آئی تھنک جو مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تربیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ڈنڈا لے کے آ گئے جس سے جو ہے نا اب سختی ہوگی. انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامک اسکولز میں دا ورڈ تربیہ از, یعنی جتنا فیکلٹی اور مینجمنٹ وہ لفظ استعمال کرتی ہے آئی تھنک اتنا ہی بچے اس کو ڈیٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو ہے کہ یار یہ کوئی ہمیں جو ہے نا کوئی میجک وانڈ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کوئی مولوی صاحب یا قاری صاحب آ کے کوئی بات کر دیں گے جو ہماری پریکٹیکل لائف سے ہٹ کے ہے, یا وہ کر دیں گے. جبکہ تربیت تو ایکچولی بچوں کے فائدے کی چیز ہونی چاہیے تھی. لیکن اگر اس کو وہ والا مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس زمرے میں دیکھ سکیں جیسے یاسین نے اس کی تعریف کی کہ ہم واقعی وہ کیئر ٹیکر والا رول اپنا سکیں ایز پیرنٹس بچوں کے ساتھ. رائٹ. سو ان دیٹ سینس ایک بات سمجھنے جو مجھے اکثر سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ وہ رول کس انٹینسٹی سے اپنانا ہے. مطلب بہت ساری دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر ہم دیکھیں بھی سیرت کے اندر بھی اور اسلامک ٹیچنگس کے اندر بھی کہ انبیاء کی اولاد, رائٹ,
انبیاء ہیں ان سے بہتر کوئی تربیت نہیں کر سکتا, اینڈ دے مسٹ ہیو انویسٹیڈ ان دیئر تربیہ, بٹ وہ لوگ ایمان پہ نہیں آتے, ٹھیک ہے. اور آن دی ادر ہینڈ وی ہیو سم احادیث جو کہتے ہیں کہ آپ نے 7 سال تک بچے کو نماز کی تلقین کرنی ہے, اور اس کے بعد ایک ایج ڈیفائن کر دی جاتی ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو گھر سے باہر نکال دو, رائٹ, اس کو سزا دے دو یا سمجھانے والی بات کر لو. تو ونس اگین دا ڈسکشن گوز بیک کہ اوکے آئی انڈرسٹینڈ دا رول آف اے پیرنٹ از ایز اے کیئر ٹیکر, بٹ وہ کیئر ٹیکر کے ہاتھ میں کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ میرے سے اس بارے میں کتنا سوال کریں گے. شیخ آئی تھنک اس کا تو پہلا جو نوشن ہے وہ یہ بات سمجھنا ہے کہ رسپانسبلٹی تو والدین کی ہے ڈیفینیٹلی, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا, ان کو اولاد کی نعمت دی ہے, سب کچھ دی ہے, بٹ کیا رسپانسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں رزلٹ گارنٹی کر سکتا ہوں؟ تو یہ تو اسلامک فلاسفی کے خلاف ہے کہ میں رزلٹ گارنٹی کر سکوں. جیسے میں آپ ایک اور مثال لے لو, ہمارے مدارس میں علماء بچوں کو علم بھی دیتے ہیں, تربیت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ کیا وہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ یہ شخص آگے جا کے تقوی کی زندگی گزارے گا؟ نہیں گارنٹی کر سکتے. انبیاء سے بہتر دین کی دعوت کسی نے نہیں کی, بٹ کیا وہ گارنٹی کر سکے کہ ہر شخص کہاں تک پہنچے گا؟ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کیا کہتے ہیں یہی سمجھایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو تربیت ہوتی ہدایت کے لیے, اصلاح کے لیے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہاں ایز اے والد, ایز اے والدہ میں یہ کہہ سکوں کہ یار میں نے جو ہے نا اپنا رول صحیح نبھایا ہے, تو اس کو مجھے پہلے سمجھنا ہے کہ وہ رول ہے کیا, اور اس کو میں نے کہاں نبھانا ہے, کیسے کرنا ہے, اور پھر معاشرے کے اعتبار سے جس دور میں رہ رہا ہوں ان چیزوں کو دیکھ سکوں. اس میں آئی تھنک بنیادی طور پہ جو چیز ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کب سمجھ آئے گی کہ جہاں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ضمن تھوڑا سا, کہ یار وین وی انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر اسٹیجز ٹو دس, رائٹ. اینڈ وہ اسٹیجز جو ہے نا میں پہلی 3 میں مینشن کر دیتا ہوں, جو تو آپ کو اسی نماز والی حدیث سے سمجھ آ جاتی ہے کہ 0 to 7 از ون اسٹیج. اینڈ آئی نو سائیکالوجی از آلسو ناؤ بیک دس اپ ود اے لاٹ آف ریسرچ, ٹھیک ہے, خیر وی آر ناٹ این ایکسپرٹ آف دیٹ, بٹ 0 to 7 اللہ تعالیٰ اس بچے کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنا رہے, رائٹ, کسی شرعی حکم کا, کسی چیز کا نہیں. پیرنٹس کو فنڈامنٹلی صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بچے میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے, پیار, محبت, پلے, وہ تمام چیزوں کے ساتھ. 7 to 10 پہلی مرتبہ اس کی زندگی میں اب کیا ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ نماز کا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی عادت بنا رہے ہیں, اس کو بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آپ دیکھتے ہو, اچھا کئی بچے 7 سے پہلے بھی حالانکہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنے یہ والا تھا کہ دیر از اے نوشن کہ وہ مکلف نہیں ہے, بٹ where does that sort of like, but the notion of them being given advice or at least them watching their parents pray, وہ چیز شیخ آئی تھنک دیکھیں 7 سے پہلے اگر میرے سے پوچھے نا ایڈوائس نہ بھی دو, ٹھیک ہے, ایڈوائس از اے ویری سیریس ورڈ فار می, ٹھیک ہے, بٹ 7 سے پہلے اگر وہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو نماز پڑھتے, مسجد جاتے, گھر میں مصلی بھیجتے, وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ابھی ہمارے گھر میں وہ الفجر کی گھڑی ہے جس پہ وہ اذان بجتی ہے, بجتی تو نہیں ہے, اذان پلے ہوتی ہے, تو وہ میرا تو 1 سال والا اسی وقت جہاں وہ بج پڑے تو کھڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے دونوں ہاتھ یوں کر کے. تو کہنے کا مقصد ہے ہی از ایسوسیٹیڈ دیٹ ود اٹ, رائٹ. آئی تھنک 0 to 7 ایڈوائس دی ضرور جا سکتی ہے پیار سے وہ, بٹ اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ فن فار دیم, رائٹ. دے سی اٹ 7 آنورڈز. ہاں یو ٹیل دا کڈ کہ نہیں یار نماز ایک سیریس چیز ہے جس کو آپ نے کرنا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں اسکولنگ سسٹم کو لے لو, ڈسپائٹ اٹس پروز اینڈ کونس, کے اسکولنگ سسٹم میں پری اسکول میں بچے کھیل ہی رہے ہوتے ہیں, بٹ آہستہ 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 آپ چیزوں کو بلڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, رائٹ. بائی گریڈ 1-2 چیزیں کافی سیریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بیائی اسی طرح 7 سے 10 آپ اس کو اب جو ہے نا یہ کروا رہے ہیں, نماز کی تلقین کر رہے ہیں, اور ایک ماحول دے رہے ہیں جہاں گھر میں نماز ہے, والد صاحب خود ساتھ جاتے ہیں, والدہ ہیں تو وہ سمجھاتے ہیں, باقی قرآن سکھایا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. 10 کے تو 7 to 10 از اندر اسٹیج فار می, ٹھیک ہے, جہاں آپ سمجھو کہ بچے کو اب آپ ایک انکیوبیشن پیریڈ میں ایک اس کی عادت کو پکا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اینڈ 10 کے بعد کیا ہے کہ اگر وہ تب بھی نہیں ہوئی عادت پکی, رائٹ, تو پھر سختی کا عنصر ہے, رائٹ. اینڈ وہ سختی کا عنصر یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پرپیچول تا اس کے جو ہے نا دنیا سے جانے تک سختی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی بلوغت تک سختی ہے, ٹھیک ہے. کیوں اس کی بلوغت تک سختی ہے؟ کیونکہ بلوغت کے بعد اب اس کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے. ناؤ ہی از اے فل گرون ایڈلٹ. وہ بلوغت کسی کی 12, کسی کی 13, کسی کی 14 سال میں, تو یعنی 10 آنورڈز جو ہے نا, آپ 10 سال کے بچے کو اگر آج بھی دیکھو تو وہ کافی باشعور بچہ ہوتا ہے, سمجھدار بچہ ہوتا ہے, وہ اپنے ایکشنس کو پریٹی مچ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ہی از آن دا باؤنڈری آف ہٹنگ پیوبرٹی آلریڈی. So Allah is now saying that now if he is not doing it despite you having done whatever you should have done for 10 years, right? So now you should basically understand کہ کچھ firmness بھی ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے. سختی سے زیادہ بہتر لفظ مجھے فرمنس لگتا ہے, بیکاز ہمارے یہاں سختی کا تصور ہے کہ کٹنا شروع کر دو اس کو, فلانا کر دو, بٹ یو نو ٹو میک ہم ریئلائز کہ بیٹے یو کی ناٹ ہیو تھنگز یور وے. اب اگر تم نماز نہیں پڑھو گے نا, سم کانسیکوینس ایٹ ٹائمز نہ کہہ کے بس خاموش ہو جانا بھی کافی ہوتا ہے بچے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کو کہنا کہ ٹھیک ہے, یو نو مے بی آئی واز ٹیکنگ یو فار ساکر ایوری ڈے بٹ وی آر مسنگ ساکر بیکاز یو مسڈ پریئر, یہ بھی سختی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک یہ 3 اسٹیجز تو آپ کو بہت کلیئرلی دکھا دیتی ہیں کہ آپ ایک اعتبار سے تربیت کیسے کر رہے ہو. اور اس میں شیخ اکثر ایک مسئلہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت اسٹریس تھا کہ گھر کے ماحول پہ, اور گھر کے ماحول میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اف یو آر لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی, ٹھیک ہے, چلو ماں باپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو باقی نہیں پڑھے, اینڈ ایون اف ماں باپ کے اندر بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فادر پڑھتے ہیں یا ماں نہیں پڑھتی, ٹھیک ہے, اور پھر کسی ایک کا فوکس ہوتا ہے. لائک میرے بچپن میں میری ماں نے مجھے زبردستی نماز پہ لگایا, رائٹ. اس وقت الحمد للہ فادر نماز پڑھتے تھے, بٹ آئی کوڈ سی ان مائی فیملی کے بہت سارے لوگوں کے والد بھی نماز نہیں پڑھے ہوتے. تو اس سچویشن کے اندر اگر ہم خود رول ماڈل نہیں ہیں تو وہ تربیت کرنا تو اور مشکل کام ہو جاتا ہوگا آپ کے. اس کے آئی تھنک جی اس سچویشن میں تو معذرت کے ساتھ آپ تربیت نہ کر سکتے ہو, نہ ہی آپ رول ماڈل بن سکتے ہیں. یعنی آئی ڈونٹ نو آف ہاؤسز جہاں ماں نماز نہیں پڑھ رہی اور وہ بچے کو ریگولرلی کہہ رہی ہے نماز پڑھو. وہ ماں نماز نہیں پڑھ رہی, بچے کو بھی نہیں کہہ رہے, 8 مہینے بعد بچے نے کوئی الٹی حرکت کی, ماں کو غصہ آیا تو اس اسپیچ میں نا نماز کا بھی ذکر آ گیا کہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, جاتے ہوئے ایک اور لات مار دو کہ چل تیرے اندر یہ بھی خامی ہے. آپ نے کہا کب تھا بھائی اس کو, ٹھیک ہے. اکثر ٹین ایجر بچوں کو جب ڈانٹ پڑتی ہے اور دین کا سارا مدعا لایا جاتا ہے تو آپ نے تو گھر بیٹھ کے اسٹار پلس دکھایا ہے, ساتھ بیٹھ کے اس کو فلم سینما لے کے گئے, سارا کچھ کیا, اب آپ کو وہ بات یاد آ رہی ہے. یہ تو وہی مسئلہ ہے, وہ لوگ جو اپنے بچوں کا حافظ پڑھا بنوا دیتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. I'll tell you something another on this, کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ جو گھر میں ماحول ہے, یعنی کسی بھی گھر میں پرفیکٹ ماحول نہیں ہوتا. مجھے ایک ریئلائزیشن جو بھی ریسنٹلی ہوئی کہ جمعے کی نماز میں BNU میں پڑھا رہا ہوتا ہوں عام طور پہ, آئی تھنک 90% تو ہم وہیں ہوتے ہیں. تو مائی مڈل سن عبد الرحمان جو کہ اب کیا 6+ ہو گیا, تو نماز کے لیے جا سکتا ہے میرے ساتھ, تو جمعہ تو ہمارے اہتمام ہوتا ہے, بٹ آئی مین ہی از ہارڈلی سین می بینگ دیئر آن فرائیڈے, right? So he doesn't go for Jummah, right? Now this will become a problem as soon as he ages more. تو تب مجھے دیکھنا ہے اس کو. بٹ کئی جگہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کوئی اور ملے نا اس کو تو وہ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے جمعہ پڑھا تھا, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ گئے تھے, تو I mean he doesn't go because کوئی اور مرد نہیں ہے, اس کو کوئی بھیجنے والا کوئی وہ نہیں ہے. تو what I'm trying to say is this کہ you shouldn't panic about things. ہر چیز کا ایک وقت ہے اپنی اپنی جگہ پہ کہ آپ نے کب کس چیز کو کیسے کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک ہاں اس وقت پہ اگر آپ عادت نہ ڈالیں تو پھر وہ زیادہ پرابلمٹک بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایک سپورٹ سسٹم کا ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ واٹ ایف لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے پوری ایفرٹ کر لی, اور یہ مطلب ہر پیرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ تربیت میں بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہو, اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ 100% آپ کی بات کو ویلیو کیا جائے نا. کچھ آپ کا پرسنل بائس بھی ہوتا ہے کہ اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی ہوتی, آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, آپ نے پورا ایکو سسٹم بھی کر دیا, تو ایک کائنڈ آف ڈس اپوائنٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار آئی ہیو سین فیملیز کہ جنہوں نے اپنے بچوں پر اتنا انویسٹ کیا اور وہ رزلٹ آؤٹ کم نہیں نکلا, اینڈ اس کی وجہ سے جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو کچھ سوالات بھی آنے لگ جاتے ہیں کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے, کیوں میری اولاد ہی بری نکلی ہے, کیا میں نے کوئی پرانے گناہ کیے تھے. تو اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح ہم نے نیگیٹو سے پازیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے؟ آئی تھنک لائک میرے لیے تو آئی تھنک ون آف دا موسٹ پاورفل ریمائنڈرز از فرام دا قرآن. اینڈ آئی تھنک مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بات ریویل ہی اس لیے کی, اس کا کچھ کانٹیکٹ سیرہ سے بھی ہے, بٹ دا نوشن آف نوح علیہ السلام being told کہ you can do nothing about your son and he's not even Muslim and so that's a prophet, right? اس کا ایک فلپ ہے of Ibrahim علیہ السلام being told that about his father, right? And so اللہ تعالیٰ actually is making this claim کہ چاہے جیسی بھی تربیت ہو, جیسا بھی ماحول ہو, چاہے وہ جتنا ہی کیوں نہ اچھا ہو, چاہے وہ نبی کا گھر ہی کیوں نہ ہو, at the end of the day that final ہدایت and the notion of تربیہ is actually from ایک توفیق کی بھی بات ہے. تو آئی تھنک a lot of parents a lot of times and ہمیں بھی ایز پیرنٹس یہ فکر ہوتی ہے, اینڈ سو آپ اپنے مائنڈ میں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو رہا ہوتا, بٹ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہو کہ میں اس سے بچا لوں, یہ دے دوں, نماز کے بارے میں بتا دوں, حدیث کی کتابیں پڑھانا شروع کر دوں, بچپن سے ہی سیرت پڑھانا شروع کر دوں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب ایک اینڈ دی اینڈ توکل تو اللہ تعالیٰ پہ ہی ہے مانگنے کی. ایک بات جو میں اس میں ایڈ کروں گا, نوح علیہ السلام اسٹوری از اے گریٹ آئی تھنک اینکر ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یو سیڈ, بٹ that story is I think a complete picture. Why? Because you see the son pass away. Sure. وقت کے سوال میں کیا پرابلم کہ we give up on our children way too quickly. Sure, yeah.
I mean, میں جو اسکول میں کر رہا تھا, I'm sure my parents would have given up on me, right? And then اللہ کا شکر ہے آج کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کیا کہتے ہیں ان کی دعاؤں سے, ان کی کچھ ایفرٹ سے, پھر اساتذہ کی وجہ سے دین کی طرف لگے, کوشش تو کر لی. So I think زندگی کے اسٹیجز بھی تو ہے نا, یعنی اصل تو ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے, رائٹ. اب وہ کسی کو وہ ہدایت اور وہ ذمہ داری 40 کی عمر میں ہو, کسی کو 50 میں ہو, کسی کو 60 میں ہو, تو آئی تھنک پیشنس از آلسو کی اوور ہیئر ود ایوری ریگارڈ. اینڈ آئی تھنک پاکستانی کلچر میں تو ایک اور مسئلہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے نا کہ مجھے فیل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی پیرنٹس وہ باؤنڈری ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اولاد نے آپ کی فرما برداری کس ڈومین میں مینڈیٹری ہے. ہم جب بہت زیادہ پیرنٹس اپنی اولاد میں انویسٹ کرتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں اب ہمارے غلام بن گئے ہیں. اینڈ دیر ول بی سرٹن ڈومینس جہاں پہ انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے, اینڈ دیر ول بی سرٹن ڈومینس جہاں پہ انہیں اپنی والدین کی ماننی چاہیے. تو وہ کلیئر ڈفرینسیشن پتہ نہیں ہمارے دین کے اندر کس طرح کی گئی ہے یار. وہ ڈفرینسیشن آئی تھنک دین کے اندر اس اعتبار سے کی گئی ہے نا کہ جہاں آپ مقاصد کو ڈیفائن کر لیتے ہو کہ یار کہ ہم نے زندگی کی ڈائریکشن کیسے لے کے چلنی ہے, ٹھیک ہے, اور بچے کے ساتھ ریفلیکٹیو کانورسیشنز کر رہے ہوتے ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے, آئی ایم شیور ہم تین یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا بچے جو ہے نا دیندار بنے, ٹھیک ہے, دین کا کام کریں. یاسین چاہتا ہے کہ محمد جو ہے نا نسیحہ کو آگے سنبھالے, ٹھیک ہے, تو بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا ابو بکر کی بیٹی انشاءاللہ ملجا انسٹیٹیوٹ کو آگے چلائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ تو چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. میرے تو 3 ہمارے بچوں کی بھی تبدیل ہوتی ہے under 3 other people that exist already. اگلی شورا بھی تو بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پاسبل تب ہوگا جب میں اپنے بچے سے رائٹ ایج پہ ریفلیکٹیو کانورسیشنز کر رہا ہوں. کیا مطلب ہے, اس کا کیا دل ہے, اچھا اس کا پوٹینشیل کس چیز کی طرف ہے, وہ کیا سوچتا ہے, اس کو کیا پسند ہے. میں لیٹ سے اسپورٹس کا بہت شوق رکھتا ہوں, اینڈ میرا بیٹا اسپورٹس کا شوق ہی نہیں رکھتا ڈے 1 سے. میں کتنا پش کر سکتا ہوں اس کو, رائٹ. دین ہے اب, یعنی چلو جی بظاہراً لوگوں کو لگتا ہے ہم پرو ایکٹیولی دین کر رہے ہیں. ہر بندے کی طبیعت نہیں ہوتی یار, کچھ لوگ کم گو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی نماز روزہ زکوٰۃ بڑا زبردست کرتے ہیں, اپنی وہ کرتے ہیں, وہ اسی طرح چلتے ہیں. تو آئی تھنک ہمارا پرابلم وہاں سے آتی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے کو اپنی سوچ کے مطابق ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی بن کے رہے. آئی تھنک دس لیڈس ٹو مڈ لائف کرائسس نا, کہ بہت سارے لوگ کچھ بننا نہیں چاہتے ہوتے اور پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ تب چاچو کے کہنے پہ, خالہ کے کہنے پہ, ماموں کے کہنے پہ میں نے بہت ساری چوائسیز کی تھیں, اینڈ ناؤ آئی ایم جسٹ اسٹک. یس دیٹس ٹرو. آپ نے ایک اور بڑی زبردست بات کی, سوری, لائک کہ ویئر وی آر سپوز ٹو ہیو ریفلیکٹیو conversations with our children. ایک جو ہمارا معذرت کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم خود ہی کتنا اپنی لائف میں ریفلیکٹیو ہیں اور ہم خود کتنی حکمت رکھتے ہیں, بٹ لیٹس assume we have that حکمت, تو then trusting the child to be able to handle such a conversation, which is the difficult part, because ہم 24 سال تک تو اس کو بچہ بنایا ہوا ہوتا ہے, جب تک حضرت یونیورسٹی گریجویٹ نہیں ہوتے, تو so it's very difficult actually to get into that mindset. Exactly, I think this is good. Like کس اسٹیج پہ آپ نے اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہماری وہ اسٹیجز اور سوشو اکنامک کلچر بھی آ جائے گا. شیخ دیکھیے وہ اسٹیجز تو نا ہم نے 3 اسٹیجز بتائیں, ٹھیک ہے. جب بلوغت کے بعد بچہ ٹیکنیکلی شرعی اعتبار سے بھی دیر از نو ٹین ایج نتھنگ, وہ بالغ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 13-14 سے لے کے 18 تک ٹین ایجز ہیں, رائٹ. اور یہ ایک ریالٹی ہے, اسلام اس کو ریکگنائز کرے نہ کرے, بٹ آپ کو یہ تو ماننا ہے نا کہ یار اس میں اچھا. تو آج کل کا ٹین ایجر میں اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں ہمیشہ, یہ وہ بچہ ہے ہو تھنکس دیٹ ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ورلڈ. پوری دنیا اس کے گرد ریوالو کرتی ہے. آپ دیکھ لو اسکول میں یہ او اے لیول کے بچوں کے پاس آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے, جو سن رہے ہیں ناراض نہ ہو, بٹ ان کو لگتا ہے کہ یہ کل عقل ان کے پاس ہے, کل سمجھ ان کے پاس ہے, باقی کسی کو کچھ نہیں پتا, رائٹ. اینڈ ان کے انفلوئنسرز اچانک نا اصل میں اوور نائٹ شفٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دے ہٹ پیوبرٹی, ہارمونلی چینج ہوتی ہیں چیزیں, اور ان کو اب جو ہے نا اپوزٹ جینڈر میں بھی اٹریکشن نظر آ رہی ہے, پیئر پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو سوشلی فٹ ان کرنے کی ہر ایفرٹ, اور بہت سارے انفلوئنسز ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس بچے کا مائنڈ سیٹ سمجھے بغیر آپ اس کی تربیت کر ہی نہیں سکتے. اس بچے کے ساتھ جتنی آپ کو دوستی کرنا ضروری ہے نا, ٹھیک ہے, آئی تھنک وہ بہت سارے ماں باپ نہیں کر پاتے. اچھا کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک وہ اسٹینڈرڈ جملہ ہے کہ نہیں ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا, ہم تو اپنے والد کے سامنے ایسے ہوتے تھے, ہم نے تو اس طرح کیا, ہم نے تو وہ کیا. تو وہ ایک پارٹ ہے. اچھا آپ امیجیٹلی دیکھو کہ 17-18 سال اسکول لائف تک یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہ یونیورسٹی میں ٹرانزیشن کرتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارا 18 to 22-24 ماسٹرز کو بھی ایڈ کر لو, ٹھیک ہے, بیسے تو بالکل اچانک نوشن چینج ہو جاتی ہے. کیوں کہ ہوتا کیا دیکھو کہ یونیورسٹی آپ کو اسکول سے مختلف ٹریٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اسپون فیڈنگ آپ لاہور کی کسی یونیورسٹی میں اٹھا لو, ٹھیک ہے, کہیں کوئی رول ریسٹرکشن ایز سچ نہیں ہے کمپیئر ٹو ہاؤ مچ اسکول ایز, رائٹ. بہت ڈائیورس کراؤڈ میں اس کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے, اینڈ ہی ریئلائزز بائی دا وے آل آف اے سڈن, یو نو, اسکول میں نا ان اے کلاس آف 15 اسٹوڈنٹس
آپ ادھم مچا کے ہیرو بھی بن جاتے ہو. آپ سارا یو کین بی دا گڈ سائڈ آف تھنگس اور آن دا بیڈ سائڈ آف تھنگس. ان اے یونیورسٹی یو آر اے نو بڈی. یو ریئلائز آل آف اے سڈن. اکثر وہ میرے دوست جو گئے نا باہر پڑھنے میں جاتے, جو لائک ٹاپرز یہاں سے ہارورڈ گئے, وہ کہتے ہیں یار وہاں جا کے ریئلائز ہوتا ہے ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں. یہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمیں میتھ آتی تھی, آپ چائنیز کو دیکھتے ہو آپ کہتے ہو تو باپ ہیں. تو اچانک وہ آپ کی جو ایک اپنی نوشن ہے نا, تو وہ پارٹ بھی بڑی چیزیں کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے اگین جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپوجر آپ کا کس چیز سے ہے اور آپ کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کا بڑا فرق ہے. تو ہمارے یہاں وہ پارٹ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. حتیٰ کہ بائی دا وے آپ اس کی ایکسٹریم سمجھ لیں کہ بچے کی شادی ہو جاتی ہے اینڈ پیرنٹس ڈونٹ ہیو دا سینس ٹو ریئلائز کہ یار ہی از اے میرڈ گرون اپ مین ناؤ, یو مائٹ بی لیونگ ان دا سیم ہاؤس بٹ فار گاڈ سیک یعنی give him the notion of being with his wife and spending some time or making decisions on his own. بہت سارے گھروں میں پرابلم تھی اس وجہ سے. اینڈ جو پیچھے سے ایک بچپنا چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اس کا نقصان صحیح اس طرف اس میں آتا ہے, بیکاز when you get married and you're supposed to be an adult overnight and like emotionally, psychologically, تو آپ بچے ہو. And so many marriages suffer because of that, because پہلے 3-4 سال تو بس بڑے ہونے میں, for the boys and the girls, I think both ways it goes. آج کل دونوں کو ہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو ہے نا کہ مطلب رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, ایموشنس کیا ہوتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے, مطلب یہ سارا کچھ کمپرومائز کیا ہوتا ہے. اچھا, what is sad by the way on this, now that we've also all learned through experience and failing and falling down and we're all still learning, it's very strange. and یہ میں ویسے ادروائز بھی سوچتا ہوں جس سے وہ کہ ہمارے یہاں اس طرح کی چیزوں پہ کورسز نہیں ہوتے. Even in Nasiyah, we'll teach courses on fiqh of taharat and namaz. We'll teach Seerah can be done in a different sense, but specific short courses on these things. I feel یہ تو خیر کہ marriage counseling prior to getting married ایک mandatory نا 3-4 ہفتے کا کورس ہونا چاہیے کہ یار اس سے پہلے شادی نہیں ہوگی تیری, جو مرضی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. کچھ بیسک رول ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ویسے بھی نہیں ہو رہی, تو وہ جو تھوڑی بہت امید ہے شیخ وہ بھی ختم ہو گئی. اب یہ سرٹیفکیٹ بھی لینی ہے. شیخ نے تو ریالٹی چیک سے نہ شروع کر دینے, تو شادی کے قابل ہی نہیں ہے. نہیں جا نہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری ہے یہ, اس کو کس طرح کرنا ہے. یعنی ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ کو فطرتاً آ جاتی ہیں, یو بیکم اے فادر, ٹھیک ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یعنی دیر آر تھنگز دیٹ دا دین ٹاٹ اس, رائٹ, which we should know. And I think you don't have mention of that of the Sahaba because the Prophet taught them the Quran so well, right. وہ حکمت ان کے اندر اس وحی کے نور کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں نسبت سے بہت زیادہ تھی. تو وہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یار ہم یہ بات سمجھیں, ٹھیک ہے. And I think that's one of the topics you want to be, sex education for example, right. اس کے بارے میں کوئی نوشن ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ یار بچے کو بتانا کس نے, سمجھانا کس نے, کہاں سے پتہ چلے گا اس کو, کیا ہوگا. پھر وہ تو ایک الگ ٹاک ہے فار another time. تو یہ چیز ہے. اینڈ جیسا بھی خیر ایک اکثر سوال ذہن میں آتا ہوتا ہے, جیسا بھی آپ نے قرآن کی بات کی کہ واٹ آر دا ایگزیکٹ ٹیچنگز آف قرآن اینڈ حدیث. مطلب جتنی میں نے تھوڑی بہت حدیث پڑھی, آپ کو ڈائریکٹ نہیں مل رہا ہوتا کہ بچوں کی تربیت کے رولس. آپ کو ایک انسپریشن تو مل رہی ہوتی کہ بچوں کی تربیت کرو, بٹ کیسے کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, وہ والا ایلیمنٹ وائی از اٹ مسنگ ان دا سیرہ. مجھے تو کبھی کبھی فیل آتی کہ اس پہ کوئی ڈائریکٹ ایڈریس نہیں مل رہا ہوتا. اینڈ دیٹ کین بی ون آف دا ریزن کہ آپ کو بہت سارے کورسز اسلامک انسٹیٹیوٹ سے نہیں آ رہے ہوتے, بیکاز وہاں پہ بہت ایک سبجیکٹیو ججمنٹ چل رہی ہوتی ہے. اس پہ ایکچولی ڈاکٹر یاسر قاضی ایک بڑا انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ون آف دا ریزنز, حالانکہ the Quran could have said کہ do X, Y, Z, and I think it's بڑی حکمت والی بات ہے. He said کہ one of the reasons, and it's conjecture, but he said I think one of the reasons why the Quran does not directly address this topic is because تربیہ کا ایک ماڈل ہو ہی نہیں سکتا. It's impossible. Every kid is different. Every human is different, and so you will get a lot of but the Quran will give you usul, yeah, but it will never tell you, because ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر بچے کے ساتھ exactly وہی چیز کر رہے ہو. It's impossible. And so I found it really powerful کہ ہاں یار کہ I think yes. So I mean as an example, the Quran says qu anfusakum wa ahlikum nara, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ I mean this is such a powerful ayat where Allah Ta'ala is just telling you that at the end of the day it is your responsibility to ensure that you don't head in that direction, right. تو اب اس میں آپ کی نا پوری like for example you look at a family unit today, ٹھیک ہے, and you ask that family, ہم تو individual visions کی بات, what is your collective family vision,
this ayat is giving you that vision. We don't have that as a vision. ہمارا کلیکٹیو فیملی ویژن یہ ہے کہ 10 سال میں ساروں کے پاسپورٹ چینج ہو جائیں, بچوں کی شادیاں ہو جائیں اور فلانا کر لیں. یہ کلیکٹیو فیملی ویژن ہے. ہمارا فیملی ویژن یہ ہے کہ جی فلانی ماموں کے گھر میں شادی کر کے ان کی جائیداد بھی اپنے پاس لے لیں, فیکٹری بھی ادھر آ جائے. یہ فیملی ویژن ہے. اللہ تعالیٰ نے ویژن بتا دیا آپ کو, ٹھیک ہے, کہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. آگے دا ڈیٹیلز آر دیئر. پھر وہ جو ایڈوائسز ہیں یعقوب علیہ السلام کی, یوسف علیہ السلام کو, لقمان علیہ السلام کی, ملٹیپل سیشنز آن دوز. ہاں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو وہ یو کین ریڈ بٹوین دیٹ پارٹ کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دوسری چیز جو ایک شیخ ہے نا وہ یہ کہ اس کو یعنی ہم ریورس انجینئر کر سکتے ہیں اس بات کو کہ حدیث میں بھی بڑی کم چیزیں, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کو عزت دو, بٹ جنرلی اگر آپ حدیث کو دیکھو کہ ماں باپ نے کیا کرنا ہے بچوں کے لیے, اس پہ بہت کم چیزیں. وہ یاسین نے جو بات کی نا, کیونکہ ایک ماڈل فٹ نہیں ہو سکتا, بٹ بچوں نے ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے اس پہ بہت کچھ ہے. لائک دا عظمت, دیٹس واٹ الحمد للہ پاکستانی پیرنٹس ہیو لرنڈ دیم بائی ہارٹ. نہیں لیفٹ رائٹ وہ آیتیں اور حدیثیں جتنی ہمارے والدین کو پتہ ہیں, بڑے بڑے علماء نے شاید اتنی اس کا جو ہے نا حافظہ اتنا اچھا نہیں کیا, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ صحیح موقع پہ نکل بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. سو بہرحال یعنی تو وہ اچھا, اب اس میں ایک بات جو سمجھنے والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ریورس کریں اس کو, وہ کیوں ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ ماں باپ ایسے ہونے چاہیے تھے اور ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے واقعی بچے کے لیے اتنا انویسٹ کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ان کا یہ مقام ہونا چاہیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قرآن میں مقام بیان کیا جاتا ہے, اور آپ سے سمجھا تھا تو کوئی ہے ہی نہیں, ہی از معصوم عن الخطا, there is nobody like him, but you then read the life of the prophet and it makes you really believe کہ یار this is a man who is worth that مقام in every sense of the word. The way he made dua for us. Similarly, اصل میں parents, as we all had, as parents had to become such کہ بچہ کہے کہ یہ قرآن سچ ہے واقعی, کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ہستی. تو ایک فیلئر ہی ہے کہ ہم وہ ماں باپ بن ہی نہیں سکتے, تو بچے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیوں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. ہم اپنی رسپانسبلٹیز کرتے نہیں, اور رائٹس والی جنگ پہ کہ یہ بھی ہمارا حق ہے اور یہ بھی ہمارا حق ہے اور یہ بھی. چلیں جسٹ ٹو اف وی ہیو ٹو کنکلوڈ دس, تو کیا آپ 3 ٹپس, اسپیسیفک ٹپس دیں گے آپ دونوں کے یہ 3 لیسنز ہر والدین کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ ایوری چائلڈ از اے ڈفرینٹ, ایوری پیرنٹ از اے ڈفرینٹ, بٹ 3 اصول اگر میں یاسین اور آپ لوگوں سے کہوں کہ بیفور وی کنکلوڈ, کہ کیا آپ پیرنٹ کو ایڈوائز کرنے چاہیں گے کہ کبھی بھی بس یہ نہیں بھولنا اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے؟ مجھے کوئی بتا دے یہ 3 اصول, مطلب کیا ہو رہا ہے یہ, میں ڈاکٹر ذیشان نہیں ہوں, میں تو سننے بیٹھا تھا. I think میں I can go first. یاسین تب تک سوچ سکتے ہیں, یاسین سوچ سکتے ہیں, میں جب تک گوگل کر لیتا ہوں. I think the first can be that understanding the fact that this is a job which requires a lot of patience. So صبر is key, right? So اور یہ جتنا کہیں اتنا کم ہے کہ ان صبر سے مراد یہ ہے کہ, اور یہ صبر ہر ایج میں چینج ہوتا ہے. تو چھوٹے بچے کے ساتھ صبر ڈفرینٹ ہے, بیکاز وہ چھوٹی سی کیوٹ سی چیز ہے جو آپ کی مت مارتا رہے گا. ٹین ایجرس کے ساتھ صبر ڈفرینٹ ہے, ایلڈر بچوں کے ساتھ صبر ڈفرینٹ ہے, رائٹ. بٹ صبر تھرو اینڈ تھرو جو ہے نا, اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ یو مائٹ فیل ایٹ ٹائمز دیٹ یو آر ڈسٹنٹ فرام یور چائلڈ, بٹ یور ریلیشن شپ ود ہم اور ہر شوڈ بی سچ کہ جب وہ گرے اس کو پتہ ہو آئی کین ٹرن بیک. ون آف دا بگیسٹ پرابلمز ہے کہ بچوں کو جیسے تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ نہیں یار میں کسی اور سے شیئر کر لوں گا, ماں باپ سے بات نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سمجھنا صبر کے ساتھ ساتھ ریئلسٹک ہو جانا, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کوئی مشین نہیں ہے, یہ آئی فون 14 نہیں ہے جو آپ نے خریدا ہے اور اس کا سافٹ ویئر کریش نہیں کر سکتا. ایک بچہ ہے, اس نے 1000 مرتبہ گرنا ہے, غلطیاں کرنی ہیں, اور آپ نے بھی ایسے ہی زندگی سیکھی تھی, آپ کے والد بھی ایسے ہی تھے, آپ کے دادا بھی ایسے ہی تھے, اینڈ کل کائنات اسی طرح زندگی سیکھ کے گزری ہے. تو اس لیے جب وہ گرے تو اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ چل ہو جاؤ, ٹھیک ہے, جو آپ شروع میں کہتے تھے نا, تو فکر مند ضرور ہونا ہے. اور اسی دوسری چیز سے یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ یہ ریکگنائز کر لو ادروائز بھی کہ جہاں مجھے لگتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو وہاں مجھے یاد رکھنا ہے کہ میں دعا ضرور مانگ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اولاد کے لیے دعا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں کو وہ کیوں مقام دیا ہے, آئی تھنک وہ تربیت کے زمرے میں اس کو دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹس ایکچولی دیٹ شوز یو کہ اللہ نے ماں کو ایسا ٹول دے دیا ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں. ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی نے, یعنی ایک صحابی آیا اور آپ نے کہا کہ ماں زندہ ہے, تو جاؤ ان کے پاس جا کے ان سے دعا منگواؤ, رائٹ. سو دیٹس سو پاورفل اینڈ بیوٹیفل. سو آئی سے دیز 3 things: being patient, right, and being basically realistic and making dua.
can be just 3 things from the top of my head that really every parent should always keep in mind. بالکل کل انہوں نے فرما دیا ہے. کہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ خیر اٹس پرابلی ریلیٹڈ ٹو واٹ ارسلان صاحب آلریڈی کورڈ, بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی گڈ لسنرز. آئی تھنک بہت بار ہمارے بچے ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دس کوڈ بی ان دا کانٹیکسٹ آف اینی اسٹوڈنٹ, ٹیچر, پیرنٹ, چائلڈ, واٹ ایور, کہ وی جسٹ نیڈ ٹو لسن اینڈ دین وی نیڈ ٹو, اینڈ بائی لسننگ اٹ مینس ایکچولی لسننگ. یو نو ویئر یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہو پھر وہ سڈنلی کچھ بیچ میں آپ پوچھے اور آپ کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک وی ڈو دیٹ ود کڈز اے لاٹ, اسپیشلی فادرز, آئی بلیو, بیکاز دے کم بیک فرام ورک, بچے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ سو مینی ٹائمز سو مینی تھنگز آر لاسٹ بٹوین دا لائنز, something really important that he or she needed. So I think just that excitement that you had to show, that appreciation that he or she was expecting. اچھا یہ ویسے I just آپ نے کہا نا, تو میں I think I fail at it as well and quite tremendously. میں نے بھی اسی لیے کہا تھا نا اللہ, لیکن اچھا آپ کے لیے نہیں اپنے لیے. اچھا my eldest daughter ابھی وہ ریسنٹلی کیا کرنا شروع, اچھا مجھے نا اس کا جواب نہیں پتا, that's why I'm sharing this, کہ اب you know you're home and چلو let's say you even spend some time with kids, now you're doing something important on the phone and your lives are on the phone at the end of the day, ٹھیک ہے, and you know all of a sudden a child will pop up, ٹھیک ہے, and not say anything, یعنی وہ بات اپنی شروع کر دے گی, اور آپ کہہ رہے ہیں میں 5 منٹ, یعنی میں کام کر رہا تھا, I'm in the thick of it, تو میری بیٹی نے مجھے کیا کہتے, بابا بابا بابا, اینڈ شی سیز واٹ از 7/2, 7/2 کیا ہوتا ہے, کیونکہ پھر نمبر کہ پہلے میں آئی وانٹ ٹو چیک, کیونکہ میں جی کہہ رہا تھا کہ میتھ تیری ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میتھ کا سم پہلے پیش ہوتا ہے, وہ مجھے میتھ کا سم پیش ہوتا ہے. اچھا چھوٹے کو نا ماں نے سمجھایا کہ عبدالرحمان کو 6 کہ جب 2 بڑے بات کرے ہو نا, آپ نے پہلے ایکسکیوز می کہنا, ٹھیک ہے, تو اس نے وہ قاعدہ کو لیا بنا لیا, اور وہ کہتا ہے ایکسکیوز می, اچھا ایکسکیوز می بیٹے ایک سیکنڈ, اب وہ 500 دفعہ نا ایکسکیوز می 1 منٹ میں کہہ دے گا کہ میں نے تو کہہ دیا ایکسکیوز می, ہم سن کیوں نہیں رہا, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹ. تو کہنے کا مقصد یہ, آئی تھنک ایٹ ٹائمز ایون کڈس ٹیک دیئر ٹائم ان ریئلائزنگ, اینڈ دیکھو وین دس واز ناٹ اراؤنڈ, لائف واز ویری سمپل ان ایوری سینس, کہ یہ وہ. اینڈ اچھا میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ابھی ہم صبح ویزا اپلیکیشن پہ, میں یاسین موئن ساتھ تھے, ان کو میں نے کہا نہیں, تو وہ انہوں نے اندر جیریز میں جاتے ہوئے نا ہم سے فون لے لیا, ٹھیک ہے, تو جتنا میرے کو تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑا, تو نو بڈی ہیڈ اینی چوائس بٹ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. اس کے بعد ہم واپسی پہ ناشتے پہ تھے, ٹھیک ہے, اور ناشتے پہ یہ دونوں تو چمڑے ہوئے تھے اپنے فون کو, تھرو اینڈ تھرو. ایک نے کوئی زوم میٹنگ لگا لی تھی, دوسرے نے ایئرپورٹ لگا کے وائس میسج سن رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا یہاں بھی نا جیری کی طرح فون نہیں ہونا چاہیے. اینی وی اسپوک اباؤٹ, وی سیڈ کہ گھر میں بھی داخل ہونے سے پہلے فون ڈپازٹ ہو. ہاں خیر آئی تھنک اٹ وڈ چینج لائفز بائی دا وے. میں تو اکثر یہ کرتا ہوں, خیر یہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں فار فرسٹ 1.5 hour میں موبائل جا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں, یہ میرا ٹرینر لائف ٹھیک ہے. وہ اس سے بہت پھر بندہ ڈسٹریکٹڈ. بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد سے ہوا ہے یا پہلے سے ہوا ہے؟ بیٹی کے پیدا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ, مجھے آپ کی دعا والی بات سے یاد آ رہا تھا کہ ایک اور چیز جو مسئلہ ہے, امی ان کے پیر رہے کچھ ہوتا ہے اس کو نہیں جانتا. اچھی بات ہے, سم تھنگز چینج رائٹ, ہی چینجڈ. آپ کی دعا والی بات سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک اور بھی مسئلہ پاکستانی پیرنٹس کا جو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ ان کو توکل نہیں ہوتی. مطلب بہت سارے لوگ بچوں کو ایز این انویسٹمنٹ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم ان پہ کریں گے اور بڑھاپے میں یہ ہمارا خیال رکھیں گے, اینڈ دیٹس دا ریزن کہ وہ پھر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ باہر بھی جا رہا ہے, پیسے بھی کما کے آ رہا ہے, میں ریٹائرمنٹ ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. آئی ہیو سین دس ان مینی پیرنٹس. اور میں اکثر اپنی وائف پہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بس اتنا انویسٹ کرو کہ جتنا بعد میں سہ بھی سکو اپنی بیٹی پہ, کیونکہ بہت سا پھر مائیں پھر ایک اور ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں, اپنی لائف بلا کے سب کچھ دینا شروع کر دیتی ہیں رات کو. ہاں آئی تھنک that's very important, you know, even parents need to learn to balance to a certain degree, because ورنہ واقعی اس کا دکھ پھر آپ کو زیادہ ہوتا ہے, right, in every sense. تو you can do whatever you want to do, but آپ کو بے ضرر ہو کے کرنا چاہیے, پھر اس کو don't bring it back again کہ جی ہم نے اتنا کیا, ہم نے ایسے کیا, یہ ہوا وہ نہیں ہوا. اس میں ایک اور چیز مجھے بہت اہم لگتی ہے جس کا جواب میں اور بکر تو نہیں دے سکتے, ہمارے پاس ایک ہی بچہ ہے, بٹ یو ہیو 3 ماشاء اللہ. تو آئی آلویز فیل, اینڈ دس سم تھنگ وی سے اینڈ وی ریڈ اباؤٹ ایز ویل, کہ اینڈ آئی بلیو کہ ایس این اصول پیرنٹس شوڈ ہیو کہ آپس میں بچوں کی کوئی کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. ہاؤ ڈو یو مینٹین دیٹ؟ لائک آئی نو دے ینگ ابھی, بٹ کہیں نہ کہیں تو لائک واٹس دا اصول فار دیٹ؟ اینڈ آئی جینوئنلی بلیو کہ اس سے بچے بہت افیکٹ ہوتے ہیں جب یہ ہو رہا ہوتا ہے, جن گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی ہے آپ کے پاس قاعدہ؟ I think نہیں, I think that has to do with, alhamdulillah, I think that's not there in our house too much, because ایک تو خیر my wife alhamdulillah invests a lot in being aware parent ہے کم از کم, اور وہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ یار بچہ مختلف ہے,
ٹھیک ہے, تو وہ کمپیریزن آپ کو ڈے ون سے نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو الگ الگ چیزوں پہ اپریشیٹ کرنا سیکھنا چاہیے. شامت کہاں آتی ہے ان چیزوں میں؟ گریڈس. اچھا وہ شامت نا ہم نے وہ ایکسپیرینس نہیں کی. ایک تو خیر میں تو ویسے ہی ہوم اسکولڈ ہیں تو ابھی تو ویسے ہی, بٹ یو نو امیجن او لیولس. اب میں جتنا مرضی کول بن جاؤں, اگر میری بیٹی کے 9 A اسٹار آ گئے, اب جو بھائی پہ پریشر ہے نا, وہ پریشر میں ریموو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, is that the goal, right? Because یہ چیز ہمارے پاس ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس آ کے یہ بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ this bothers them a lot, and مطلب اس کا جو worst outcome ہے وہ تو مطلب شیخ دیکھیں اب اس میں نا, دیکھیں مثال کے طور پہ کہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دے سکتا ہوں کہ لیٹ سے آ جائے میری بیٹی کا بہت اچھا رزلٹ آ جاتا ہے, 2 سال بعد میرا بیٹا A levels دے رہا ہے, 3 سال بعد دے رہا ہے, اینڈ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار مے بی ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز بریلینٹ ایز مائی ڈاٹر. تو پہلی بات یہ کہ آئی ہیو ٹو پش ہم ٹو ورک ہارڈ فار ہز اون سیک انڈیپینڈنٹ آف واٹ دا سسٹر گاٹ, رائٹ. ایک لیکن ریالٹی پتہ ہے کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپیریزن میرے دماغ میں شاید نہیں بھی, میں کہہ بھی کچھ نہیں رہا, اس کے 5 6 4 B آ جاتے ہیں, میں بھی خوش ہوں, وہ بھی خوش ہے, چچا بھی آئیں گے, ٹھیک ہے, دادا بھی آئیں گے, کوئی اور بھی آ کے کچھ کہے گا. obviously maybe my daughter ended up at LUMS, he is ending up at some other university, وہ بھی ایک نوشن ہوگا. سو آپ کو اس کو پھر ریئلائز کروانا ہے کہ بھائی اس میں راضی رہو, ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اچھا وہ چیز نا ایج کے ساتھ آتی ہے, وہ امیجیٹلی ہوتا نہیں ہے, بیکاز اگین یو آر امپریشنیبل. چھوٹی ایج میں بہت فرق پڑ رہا ہے کہ یار اس کی گاڑی کون سی ہے, میری کون سی ہے, اس کے کپڑے کے. تو یہ اگین یہ وہ یہاں ریفلیکٹیو کانورسیشنز بہت ضروری ہیں بچوں. کبھی کبھی ہمیں اپنے بچوں کو ریئل لائف کے لیے تیار بھی کرنا ہے نا. آپ جب بڑے جائیں گے کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو کچھ وہ روئے گا, دکھی ہوگا, پریشان ہوگا, پھر آپ سے بات کرے گا, پھر ایونچولی دیکھے گا, تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آئی تھنک جہاں کانورسیشن ہو رہی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں وہ سیٹل کر لیتا ہے. کزنس میں دیکھو نا کمپیریزن, آپ کزن میں چیزوں کا کمپیریزن, اس کزن کے پاس تو اتنا کچھ ہے, ٹھیک ہے, جو نظر اوپر سے والا ہی آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بابا تو جو ہے نا اس کو ادھر لے کے جا رہے تھے, مجھے نہیں لے کے گئے, حالانکہ آپ کے پاس بھی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگین کانورسیشنس, رائٹ. اینڈ آئی تھنک کڈس ڈو پک اپ اف یو. مسئلہ یہ ہے کہ کانورسیشن ہی کا ٹائم نہیں رہا, رائٹ. تو وہ اگر ہم بلڈ کر سکیں تو بچوں کا تو کل ماں باپ ہوتے ہیں till a certain age. سو وہ والی چیز ہے. تو بہرحال آئی تھنک کیا کہتے ہیں, اٹس بین اے ہیلدی سورٹ آف اے ڈسکشن, اینڈ ان شاء اللہ ہم اس کو اب ان دا نیکسٹ کمنگ ویکس جو ہے نا وی کین ڈو مور ڈیٹیل اسپیسیفک تھنگز آن ڈفرنٹ ایجز اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو جزاک اللہ خیر فار both of you as well. I hope it benefits our listeners. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.